پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو مجھے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے محسوس ہوا وہ یہ ہوا کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر جو مسلمان ممالک میں بھی جو ایک پاکستان کی عزت اور آبرو میں بہت اضافہ ہوا، اور ایک ہم نے بہت ہی ڈگنیفائڈ جو اپنا ایک جو احساس دلایا دنیا کو کہ ہم ایک ڈگنیفائڈ قوم ہیں اور ملت ہیں اور ہمارے پاس ہر کیپیبلٹی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا تجزیہ پیش کرنا چاہیں گے خصوصی طور پہ کہ یہ کیوں ہوا، یا اس میں اہم پیغامات کیا ہیں اس ساری سچویشن میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ جنگ کوئی بھی ہوتی ہے وہ ناگوار واقعہ ہی ہوتا ہے، حادثہ ہی ہوتا ہے جو نہ ہونا چاہیے۔ اسلام دین امن ہے، دین صلح ہے، تو جنگ دین اس کی ترویج نہیں کرتا، لیکن امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ ضروری ہوتی ہے بعض اوقات۔ یہ جنگ جو ہوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، یہ ایک لحاظ سے دیکھیں تو ایک بہت اچھی پیش رفت تھی اور اچھا کام ہوا ہے کئی لحاظ سے، کئی پہلوؤں سے، جس کی ضرورت تھی بالخصوص پاکستان کو، اور ہندوستان کے لیے بھی ضروری تھا، بھارت کے لیے بھی، کہ ان کو بھی کوئی احساس ہو کہ وہ جو جیسے کہتے بھی نا وہاں پر کہ مودی جو ہے وہ اہنکار میں ہے، ہندی لفظ میں، یعنی غرور کے اندر ڈوبا ہوا ہے، غرور کے نشے میں ہے، اور اس نشے کو توڑنے کی ایک ضرورت تھی جو یہ اس واقعے سے سامنے آیا۔ اب اس کا تجزیہ کریں، سب سے پہلے یہ جنگ کیوں ہوئی اور کس نے شروع کی؟ یہ بہت کلیئر ہے کہ یہ مودی نے شروع کی۔ پہلگام کا واقعہ جو تھا وہ مودی نے خود اس کا اپنا بنایا ہوا تھا، اور اب جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے، سیز فائر ہوا ہے، تو بھارت میں انڈین ان آفیشیل میڈیا، ناٹ مین اسٹریم میڈیا، کہ جرنلسٹ اور عوام بھی یہ سارے سوالات اٹھا رہی ہے کہ اگر پہلگام میں یہ ہوا تھا تو وہ ٹیررسٹ کہاں ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز کہاں ہیں، اگر ان کو مار دیا ہے تو ان کو پکڑ لیا ہے تو ان کی تصویریں کہاں ہیں وہ ٹیررسٹ۔ تو یہ پہلگام کا واقعہ جو ہوا یہ مودی نے خود کرایا تھا، اسی لیے کہ اس نے پاکستان کے اوپر اقدام کرنا تھا۔ پہلے تو آ کر کے جوش و جذبات میں کہہ دیا کہ ہم انڈس ریور کا پانی بند کر دیں گے، لیکن جب خود کیلکولیشنز کیا تو پتہ چل گیا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یعنی 170 بلین کیوبک میٹر واٹر کو آپ روک کے کہاں ڈالو گے؟ کشمیر کی ساری وادیاں بھر جائے گی اس پانی سے اگر آپ اس کو روک دیتے ہو تو وہ کام ان کے لیے پریکٹیکل ناممکن تھا۔ ڈیمز بنانے کے لیے 40-50 سال کی عرصہ چاہیے جتنا کام وہاں پر کرنا ہے۔ اس لیے مودی کے پاس یہی تھا کہ ہم ایک آپریشن کریں گے پاکستان کے خلاف۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مودی نے اور بھارت نے پاکستان کو بہت ہی کمزور مملکت سمجھا ہوا تھا، اور اس کمزوری کی وجہ پاکستان کے داخلی حالات تھے۔ جب ایک ملک کے اندر داخلی حالات خراب ہو جائیں وہ ملک کو کمزور کر دیتا ہے، اور ہر دشمن جو ہے وہ کبھی ہو نہ ہو وہ اسے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مثال آج ایران کے ساتھ بھی یہی مشکل ہے کہ ایران کو جو مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھنا پڑا ہے امریکہ جیسے شفاق اور پست گھٹیا دشمن کے سامنے، اس کی وجہ اندرونی حالات ہے نہ کہ بیرونی حالات ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندرونی حالات بہت ہی خستہ اور بہت ہی کمزور کر چکے تھے پاکستان کو، خصوصاً فرقہ واریت ایک سب سے بڑا فتنہ پاکستان کے اندر آج 4 دہائی سے موجود ہے۔ وہاں پر تقریباً 40-50 سال ہونے آ رہے ہیں، یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے فرقہ واریت کا، اور اسی کی اولاد جو ہے وہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی اسی سے وجود میں آئی ہے، فرقہ واریت سے۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، اس نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ پاکستان کی اقتصاد سارا کے سارا لون پر چل رہا ہے IMF کے، یعنی کوئی ایکسپورٹ نہیں ہے، کوئی GDP نہیں ہے، یعنی اکنامک سٹیبلٹی بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ پھر سیاسی انسٹیبلٹی، ہر سال، ہر 2 سال کے اندر انتخابات اور سیاسی پارٹیز کی لڑائیاں، یہ ساری بہت سامنے ہیں۔ اور آخر 5 سال میں جو ہوا پاکستان میں، جو PTI کی حکومت میں ہوا، وہ سب سے زیادہ پاکستان کو کمزور کرنے والا دور تھا، خصوصاً پاکستانی فوج کو۔ عمران خان جسے خود فوج ہی بنا کر کے لائی تھی آگے، انہوں نے پھر اتنے پاپولیرٹی ان کی بڑھ گئی کہ انہوں نے فوج کو ہی چیلنج کیا اور آرمی کو کمزور کیا، اور آرمی کے خلاف احتجاج اور تنصیبات کے اوپر حملے، اور یہ ساری چیزیں جو پاکستان میں ہوئی، جو 9 مئی کا واقعہ تھا،
اس کے بعد پاکستانی فوج بڑی کمزور نظر آنے لگی کہ ایک سیاستدان کو بھی اٹھا کے انہوں نے اندر کر دیا، اور یہ سارے میڈیا میں جو کچھ چلتا رہا۔ اس طرح کی کمزوری جب ایک ملک کے اندر موجود ہو، جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، جہاں پیپلز انسیکیورٹی ہو، جہاں فرقہ واریت ہو، اور دین کے نام پہ اکثر جہاں جہالت ہو، جہاں سوشل میڈیا کے اوپر دینی علماء، دینی طبقات سب سے زیادہ لڑ رہے ہو ایک دوسرے سے، اس طرح کے ملک کے سچویشن کو جب باہر سے وہ دشمن جو آپ کے ہمسائے میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا قدیمی تاریخی دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، نہ صرف پاکستان کا، وہ پاکستان کو صرف پاکستان نہیں دیکھتا ہے، وہ پاکستان کو اسلام کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جس کے ساتھ اسرائیل جیسی بڑی طاقت موجود ہو اسلحے کے لحاظ سے، امریکہ جس کا پشتبان ہو، اور پاکستان کا کوئی دنیا میں سننے والا نہ ہو، تو اس کے لیے بہترین فرصت تھی کہ وہ پاکستان کو یہاں پر ایک ضرب لگائیں اور اپنے عزائم کو پورا کریں۔ مودی کے عزائم جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کچھ اور مقامات پر بھی، کہ وہ پاکستان کو تقسیم کرنا ہے، پاکستان کو تقسیم کر کے کشمیر، گلگت بلتستان پاکستان خود لے لے، بلوچستان کو الگ کر دے، سندھ اور بلوچستان کو، اور پاکستان صرف پنجاب کے نام پر بچ جائے۔ یہ سارے مودی کے عزائم اور ارادے تھے جو اعلانیہ انہوں نے اپنی میڈیا میں کہا ہے۔ راجناتھ ڈیفنس منسٹر نے کلیئر کہا ہے کہ اب ہمارا اگلا ہدف کشمیر کو ہم سٹیبل کر چکے ہیں، اب پاکستان آکیپائڈ کشمیر ہے جس پر ہم نے قبضہ کرنا ہے، جس کو ہم نے لے لینا ہے۔ یہ سارے عزائم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سینیریو بنایا مودی نے۔ اندر کے بھی مودی کے تھے ایشوز، کے الیکشن بہار کے تھے، اور مودی اپنی ساخت کچھ کھو رہا تھا وہاں پر، اس کو بھی ریوائیو کرنا تھا، تو یہ کام مودی نے کیا، اور آپریشن سندور کے نام سے ایک آپریشن کیا جو کامیاب نہیں ہوا، جو سب سے بڑی ضرب مودی کو لگی یہاں پر کہ یہ آپریشن فیل ہو گیا۔ اس کے ایکسپیکٹیشنز کے خلاف تھا کہ رافیل 50 جیسے بہترین لیٹسٹ ٹیکنالوجی جہاز جو انونسبل ہے، یعنی جس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا کلیم ہے اس کا، جو مودی نے $80 ملین کا ایک جہاز مودی نے جو خریدا ہوا تھا، 30 کے قریب یا 50 کے قریب، فگر میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک میسو بجٹ کے ساتھ یہ جہاز گر جاتے ہیں۔ اب پاکستانی میڈیا کے بقول 5، بقول کہیں 3، لیکن انڈین میڈیا نے تو پہلے ڈینائی کیا، لیکن اب خود انڈین ملٹری سپوکس پرسن کو چیلنج کیا ہے وہیں کے میڈیا کے جرنلزم نے کہ بھئی یہ رافیل اگر آپ کہتے ہو نہیں گرے تو پھر اس کا کوئی سائن بتاؤ، کوئی ٹریس بتاؤ کہ یہ کیا کرنے گئے تھے، لوٹ کر کے آئے، کیا ہوا؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اور ان کے ملٹری سپوکس پرسن نے پچھلے کل ہی شاید ایک اپنی پریس بریف میں کہا ہے کہ ڈیٹیلز ول بی پرووائڈیڈ لیٹر، اٹ از ناٹ دا رائٹ ٹائم۔ اس کا مطلب یہ واقعہ ہوا ہے، اور ایک بڑی ضرب مودی کو لگی ہے کہ رافیل کے نیچے آنے سے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ فرینچ کمپنی رافیل کے جو ہے وہ شیئرز نیچے آ گئے، اور چائنیز J-17 کے شیئرز اوپر آ گئے، جو اینٹی ڈیفنس جو تھا، اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم جو استعمال ہوا اس کے خلاف۔ تو اس سے کلیئر ہو گیا کہ ایک بہت بڑی ضرب جو ہے وہ مودی کو لگی یہاں پر، اس میں کہ وہ ایک پہلا آپریشن فیل ہوا۔ فیل ہونے کے بعد مودی نے دوسرا آپریشن جاری رکھا، آپریشن سندور کو، اور ڈرون اٹیکس کیے، کیونکہ اب پتہ چل گیا تھا کہ اب اگر فائٹر جیٹس بھیجتے ہیں تو مزید نقصان ہو جائے گا۔ ڈرون اٹیکس بھی جو ہے کہ وہ بھی ڈبنک ہو گئے، فالس سارے کے سارے وائڈ ہو گئے۔ بہت کم ڈرون سے جو گرے آ کر، تقریباً بقول پاکستانی آرمی کے 77 ڈرونز کو جو ہے انہوں نے گرا دیا نیچے۔ تو یہ بھی مودی کے لیے، اور ٹریسز بتائیں آ کر کے میڈیا پر، تو یہ مودی کے لیے ایک اور بہت بڑا ہٹ تھا انڈیا کے لیے جو ہوا یہاں پر۔ اور اس کے بعد ان ایکسپیکٹڈ جو ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے بنیان المرصوص کے نام سے جو آپریشن کیا، وہ آپریشن بڑا ہی کامیاب آپریشن رہا۔ بہرحال ٹارگیٹ 26 لوکیشنز تھے، لیکن بقول پاکستانی آرمی کے اراؤنڈ 13-14 لوکیشنز پہ ہٹ ہوا ہے پراپرلی، اور میسو ڈیمیج ہوا ہے، جس کی ڈیمیج رپورٹ ابھی انڈیا نے نہیں دی ہے۔ انڈیا صرف زبانی طور پہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن کوئی ڈیمیج رپورٹ، کوئی ایویڈنسز، کوئی تصویریں، کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے جس سے یہ بتائے کہ دیکھیں سب ہمارے ایسٹ سیکیور ہے، سیف ہیں۔ اور ایک ہیوی ڈیمیج، ہیوی ہٹ انڈیا کے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کو بریک کرتے ہوئے اندر جا کر کے جیسلمیر تک، راجستھان تک جا کر ہٹ کر دینا، ادھم پور سے لے کے جیسلمیر تک کے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کے لیے، اور دنیا نے اس کو دیکھا کہ یہ ایک ملک جو اتنا کمزور تھا اس نے یہ اقدامات کیسے کیے۔ اب یہاں پر جب یہ آپریشن ہوا، اس کے بعد مودی کے پاس دو ہی راستے تھے۔ ایک راستہ تھا کہ اس جنگ کو اور شدت سے آگے بڑھائیں، میزائل اٹیکس کریں، بیلسٹک کی طرف لے جائیں،
اور دوسرا راستہ تھا کہ نہ سیز فائر کر لے۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈیسیشن بھی لیتے، مودی حکومت نے فوری طور پہ امریکہ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ وہی امریکہ جو ایک دن پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم اس کے اندر وارد نہیں ہوں گے، اسی نے امریکہ نے آ کر کے مصالحت کی، اور یہ کلیئر ثابت ہو گیا، امریکن میڈیا نے اسے نشر کر دیا ہے کہ یہ کانٹیکٹ پاکستان تو کر رہا تھا پہلے سے، اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے، ہر ایک سے کر رہے تھے وہ، لیکن جب یہ آپریشن ہوا اس کے بعد فوراً رابطہ جو ہے وہ جے شنکر نے اور منسٹری آف فارن افیئرز نے کرنا شروع کر دیا امریکہ سے کہ اس کو روکے اور سیز فائر کرے یہاں پر۔ اور یہ بہت بڑی شکست تھی مودی کی، سیز فائر کرنا مودی کے لیے شکست تھی، ایک ڈیفیٹ تھا بہت بڑا، کیونکہ ایک جنگ کی سسٹم کو اگر آپ دیکھیں کہ دو طاقتیں جب لڑ رہی ہوتی ہیں اس میں ایک طاقت کمزور مانی جاتی ہے اور ایک طاقت بہت قوی ہے۔ اس کی میں مثال دے دوں، انڈیا کا ڈیفنس بجٹ فار 25-26 از $86.1 بلین، اور پاکستان کا بجٹ تقریباً جو ہے وہ 8 یا 9 بلین ڈالر کے قریب ہے، یعنی 9 برابر کم بجٹ جو ہے پاکستان کا ہے ڈیفنس کا، اور انڈیا کا 9 برابر زیادہ بجٹ ہے۔ تو ایک قوی طاقت انڈیا، اکنامک سٹیبلٹی انڈیا کی بہت زیادہ ہے، انڈیا ٹاپ 5 اکنامی پاور بننے والا ہے 2025 میں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ دو طاقتیں جب لڑیں جس میں ایک ظاہراً کمزور مانی جائے اور ایک بہت قوی ہو، اور پھر جنگ دونوں طرف سے شروع ہو جائے، اس میں جو اگر قوی طاقت سیز فائر کر لے تو یہ اس کی شکست ہے۔ یہ سمپل وار گیم ہے، وار پالیسی ہے کہ اس کی شکست دنیا مان سکتی ہے، دنیا نے مان لیا اس کو، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ وہ انڈین میڈیا جو بھی کہتا ہے اس وقت کہتا رہے، لیکن دنیا نے مان لیا۔ انڈیا کے اندر اس کے اوپر ایک کرائسس شروع ہو چکا ہے کہ انڈیا یہ جنگ ہار گیا پاکستان کے ساتھ۔ ایک چار روزہ جنگ تھی، لیکن اس کو 4 دن بھی انڈیا سسٹین نہیں کر پایا اس جنگ کو۔ اور ابھی لیٹسٹ نیوز 2 آورز پہلے کی ہے کہ انڈین آرمی چیف نے پاکستانی آرمی چیف کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے کہ مستقبل میں کیسے ان مسائل کو حل ہوئے اور دہرائے نہ جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت خوف کی حالت میں انڈین فورسز آ گئی یہاں پر۔ تو یہ ریزن تھے مودی کے شروع کرنے کے، اور یہ ریزن تھے اسے روکنے کے۔ ایک پرائمری ریزن مودی کے لیے جو تھا، 2 پرائمری ریزن جو تھے مودی کے لیے اس جنگ کو روکنے کے، ایک انڈین آرمی اتنی کمزور ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ ثابت ہوگی جو اس جنگ میں ثابت ہوئی، یعنی ساری دنیا کو تعجب ہو گیا، اتنا ہیوی بجٹ، اتنی بڑی آرمی اتنی ویک ثابت ہوئی۔ بیکاز CNN پر ہی ایک میں دیکھ رہا تھا ایک ٹاک شو جس میں ایکس CIA اور ایکس ایک آئی تھنک آرمی آفیسر، ریٹائرڈ جنرل فرام US، اس سے کہنا تھا کہ the most ill-managed army I have seen is the Indian Army، یعنی اس کی کوئی مدیریت، اس کا کوئی مینجمنٹ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، یعنی بالکل بے حوصلہ، ڈی موٹیویٹڈ، کچھ بھی نہیں۔ اور اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ انہوں نے اپنے میڈیا سپوکس پرسن کس کو بنایا، جو پبلک ریلیشنز آفیسر، وہ کون تھا؟ وہ صوفیہ قریشی، ایک مسلمان لیفٹیننٹ کرنل کو لا کے بٹھایا، اور ایک ایئر فورس کی خاتون کو بٹھایا، 2 عورتوں کو لا کر بٹھایا ایز اے اسپوکس پرسن۔ یہ خود ایک کمزوری کی علامت ہے کہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی ایک سطح کا باوقار جنرل بھی نہیں ہے جو آ کر کے بات کرے، کوئی DG بھی نہیں آ کے بات کرے۔ یہ تو ایک ٹرینر ہے، صوفیہ قریشی تو ایک ٹرینر ہے۔ پھر اس کو بتانے کے لیے اس کے اطراف افسانے گھڑنا شروع کر دیے میڈیا نے کہ صوفیہ قریشی نے جو کام کیے ملٹری بیٹریز میں اور فلاں میں اور اس میں اور اس میں، کوئی شناختہ شدہ شخصیت ہی نہیں جس کو آپ نے لا کے سامنے بٹھا دیا۔ یعنی اس سے اور بھی اس کے مقاصد تھے بٹھانے کے، لیکن یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ کمزور فوج بھارت کی تھی۔ اور دوسرا اکنامی، مودی اگر پاکستان صرف اس جنگ کو سسٹین کرتا رہتا، وہ وہاں سے حملہ کرتے اور یہ یہاں سے صرف چند حملے کرتے، انڈیا کے سارے ویسٹرن ناردرن ایئرپورٹس بند تھے، بامبے دلی بند ہو جاتے ہیں، سارے پورٹس ان کے بند ہو جاتے ہیں۔ انڈیا اکنامکلی بہت بڑا نقصان اٹھاتا، جو آفیشیلی انہوں نے نشر کیا $83 بلین کا نقصان اسٹاک ایکسچینج میں ہوا ہے انڈیا کا ان 4 دنوں کے اندر۔ اسٹاک ویلیوز ان کی ڈاؤن ہوئی ہے، کرنسی ان کی تقریباً 3-4% نیچے آئی ہے ایک دن میں پاکستان کے اٹیک کرنے کے بعد۔ تو یہ سسٹین نہیں کر سکتے تھے اکنامکلی، اور پاکستان کے پاس اکنامکلی دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں جو جانا تھا، سب کچھ تو لون پہ ہی چل رہا ہے۔ تو پاکستان نے کیا کھونا تھا اکنامی میں؟ پاکستان ہیڈ نتھنگ ٹو لوز ان دس وار، بہت کلیئر بات تھی۔ پاکستان نے ایک وننگ پوزیشن میں پہلے ہی دن سے تھا، اور یہ مس کیلکولیشن تھا، مودی کو مس لیڈ کیا گیا، یہاں پر بہت بری طرح سے مس لیڈ کیا گیا
کہ اس جنگ میں وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کلین سویپ ہوگا، پاکستان نے کوئی رپلائی نہیں کرنا ہے، ہم مارتے جائیں گے، ایئر آپریشن کریں گے، اس کے بعد ہم لینڈ انویژن کریں گے، پی او کے میں چلے جائیں گے، گلگت بلتستان لے لیں گے، یہ لے لیں گے۔ اس نے وہ ایک قدیمی جنگ سمجھی ہوئی تھی عثمانیوں کی اور فلاح جو ہوتی تھی پہلے نا، محمود غزنوی آ گیا، اس نے یہ علاقہ لے لیا، وہ لے لیا، یا ہم سمجھے اس دور میں ایک ویڈیو گیم جو ہوتی ہے، ایک لیول کراس کیا اگلے لیول پہ چلے گئے، وہ ویڈیو گیم سمجھ کر کے وہ اس میں وارد ہو گیا اور اس کو بڑی منہ کی کھانی پڑی اور ناک خاک میں مودی کی رگڑ دی گئی یہاں پہ اس وجہ سے۔